حالیہ جو بجٹ اجلاس تھا اس کا جو ماحول تھا، آپ سینئر پارلیمنٹ ہیں، کیا پیغام دیں گے یہ ماحول؟ پہلی بات تو میں اس پارلیمنٹ سے بڑا مایوس ہوں، اور جو اس ملک کے حالات ہیں اس وقت، اس پہ کوئی بحث کرنا یا اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا فضول ہے۔ مگر ایک امید لوگوں کے پاس تھی کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے ہمارے مسائل شاید حل کر دے۔ جو ریسنٹ اکرنس ہوا ہے، جو پارلیمنٹ کا ابھی یہ جو ماضی میں 2 سال گزرے، 2.5 سال، وہ بھی برے تھے، مگر یہ انتہا تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں شور ہوتا ہے، سلوگن بھی ہوتے ہیں، مگر کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے عوام کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت عوام کی امید اس بجٹ کے بعد یہ تھی کہ ہمارے لیے کوئی ریلیف ہوگا۔ میں نے کل فنانس بل ہے، بات کروں گا، ضرور بات کروں گا، میں اپنی بات نہیں کروں گا مگر بات کروں گا۔ یہ ہے کہ قوم مایوس ہو چکی ہے۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ قوم کو اس پارلیمنٹ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے، جو مسلسل پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، اور میری سزا بھی شاید یہی ہو کہ میں ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا ہوں، ایمانداری کی بات کرتا ہوں، کرپشن کے خلاف بات کرتا ہوں، مگر ایک بات سب سے بڑی ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں مل کے قومی مسائل پہ توجہ دیں۔ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، جو نیبرنگ کنٹری ہے، اس میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ پھر وہ بم دھماکے، پھر وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے ناخوشگوار واقعہ تو نہیں کہوں گا میں، مگر ایک ڈر اور خوف لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ حکومت جو اس وقت اپنا رول ادا کر رہی ہے اور اپوزیشن کو پیچھ رہنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ساری توجہ اگر قومی مسائل پہ دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہوگا۔ ہم ریزالو کر لیں گے، سارے ایشوز کو ریزالو کر لیں گے۔ پارلیمنٹ بہت بڑا سپریم پاور ہے، پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہیں کیا جائے۔ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ایک فورم ہے جہاں پہ ہمیں وہ بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا صاحب، جس طرح آپ نے نائبر کنٹری کی بات کی، تو افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ امریکہ بھی نکلتا جا رہا ہے۔ دوبارہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ طالبان کی جو ہے مطلب وہ بھی کاروائیاں بڑھ گئی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں دے گی۔ یقیناً حالات ایسے ہیں جس میں حکومت کو پہلی فرصت میں اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ حکومت اگر پارلیمنٹ کو، اپوزیشن کو اعتماد میں لے گی تو یہ 2 مضبوط ہاتھ ہوں گے جو ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ کون سی اپوزیشن ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ملک کی حالات خراب ہوں اور پاکستان کو خطرہ ہو؟ ہمیں امریکہ کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں افغانستان کے موجودہ حالات کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کشمیر کے پلان کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حالات نہ ایران کے ساتھ خوشگوار ہیں، چائنا بھی سنا ہے، میں تو یہاں ہوں، وہ اپنی ناراضگیاں دکھا رہا ہے۔ تو آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ قرضوں میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ 13 ارب ڈالر اس حکومت نے دی ہے، 4 ارب اور لے رہے ہیں، مطلب 17,000 ارب لے رہے ہیں 3 سال کے اندر۔ تو یہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ یہ ہر بندے کے اوپر پڑے گا۔ آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تقریباً پیدا ہوتے ہی 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے۔ ہم اتنے جب ہمارا دور تھا تو 78,000 تھا، آج 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ اس بات سے لوگ سمجھ جائیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ اچھا، اپوزیشن جس طرح مطلب آپس میں وہ متحد نہیں ہے، اس سے حکومت کو تقویت نہیں مل رہی؟
دیکھیں اپنی مدت میں خوش نہیں ہوں جو حکومت کے حالات ہیں اندرونی یا ہمارے حالات ہیں، میں اس سے خوش نہیں ہوتا. میں اس سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. اپوزیشن کو اپنی جگہ پہ مضبوط ہونا چاہیے، حکومت کو اپنی جگہ پہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم حکومت کو توڑ کے اگر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. اپوزیشن کو توڑ کے اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. اس سے شاہ صاحب زرداری صاحب پنجاب کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کافی پنجاب سے بڑی شخصیات پیپلز پارٹی میں دوبارہ آنا ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کی کوئی آنے والی حکومت کی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں، ہمارے خیال کو چھوڑ دیں. یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون بہتر ہے. میں تو فخریہ کہتا ہوں، جو سن رہے ہوں گے، کہ جتنا 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی اقدامات اٹھائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں پہلے کبھی نہیں ہوا. شاہ صاحب لاسٹ کوشچن ہے دیکھیں یہ اس میں خوشی کی بات نہیں ہے. ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے مل کے کہ ہم گرے لسٹ سے نکلیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے. یہ اچھی خبر نہیں ہے، اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں اور اپوزیشن بھنگڑا. ہم پاکستانی ہیں، ہمارا مل کے یہ کوشش ہو، ہماری سوچ تو یہ ہے. شاہ صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تقریباً جماعتوں میں باہر آ چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، ریفرنس سے بری ہو چکے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے واحد آپ ہیں جو 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے جیل میں. ابھی آپ کے بیٹے کو بھی اندر کیا گیا ہے. رومرس یہ ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی قیادت سنجیدہ نہیں ہے آپ کے معاملات میں؟ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی سنجیدہ ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کوشش کر رہی ہے. آج مجھے جو جا رہا ہوں میں پروڈکشن آرڈر پہ، وہ بھی میرے چیئرمین نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک مل جل کے ایک پروپگنڈا ہوتا ہے. میری سزا صرف یہ ہے کہ میں نے 32 سال میں کرپشن کے خلاف لڑا ہوں، اور آپ تو سکھر کے جرنلسٹ ہیں. آپ سے بڑا کون میرا گواہ ہوگا کہ ایک انچ کی چیز بھی میرے اوپر اس 32 سالہ دور میں ثابت نہیں کر سکے. ایک نیب چلی جس کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مجھے بری کیا، اور نیب نے لکھ کے دیا کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا. پھر مجھے ڈال دیا گیا. مجھے فکر نہیں ہے، میں سیاستدان ہوں. میں بڑے صبر و تحمل سے نہ گالیاں دینا پسند کرتا ہوں، نہیں میری عادت ہے برا بلا کس کو کہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کہوں، لوگوں کی بات کہوں جو آج مہنگائی کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں. اچھا لاسٹ کوشچن یہ، آپ قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، بجٹ پہ آپ بھی تقریر کریں گے. موجودہ بجٹ کو آپ عوامی بجٹ سمجھ رہے ہیں یا کیا جو ملک 17 ارب کا مقروض قرضہ لیا جائے گا وہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے اس ملک کو بچانے کا، وہ ہے زراعت. زراعت پہ کیا کیا ہے لوگوں نے؟ آج بھی حکومت صرف 2 سال زراعت کو توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نکل آئے گا. تھینک یو سر.